بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آخر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ زمان روتے ہوئے بولی۔ دیکھو زمان، پلیز رو مت، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ شان پریشانی سے بولا۔ اگر تمہیں میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو مجھے اس طرح اذیت نہ دیتے، مجھے میرے گھر سے یوں اٹھا کر نہ لاتے۔ زمان نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اس کی نظر سے خائف ہو کر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مسلسل 3 دن سے وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ پہلے اسے پیار سے سمجھاتا، لیکن جیسے ہی اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت دیکھتا، کسی سوال کا جواب دیے بغیر ہی وہ چلا جاتا۔ شاید اسے محبت کے جواب میں محبت چاہیے تھی، نہ کہ نفرت۔ لو کھانا کھا لو، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ رات کو شام کا کھانا لے کر آیا تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھی وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، سو کچھ اور کہے بغیر کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور میں تمہیں 3 دن سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کھانا نہیں کھانا جب تک تم مجھے میرے گھر نہیں چھوڑاؤ گے، وہ ہر درمی سے بولی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو زمان، یہ ممکن نہیں ہے۔ شان بے بسی سے بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر تم چاہو تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، بس پلیز تم مجھے چھوڑ دو، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ زمان، اب یہ خیال دل سے نکال دو کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ شان کے لہجے میں سختی آ گئی تھی، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کاش شان، میں نے تم سے دوستی نہ کی ہوتی، میں سب کا کہا مان لیتی اور اس طرح کی طرف نہ جاتی۔ کاش وہ روتے ہوئے ماضی کی یادوں میں گم ہو گئی۔ آج تو کیمسٹری کا لیکچر بہت زبردست تھا، کمال پڑھایا سر نے۔ زمان نے مسکراتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور تصدیق چاہی۔ ہاں ٹھیک کہا، ویسے بھی تمہیں تو کیمسٹری پسند ہے تو لیکچر بھی کمال لگے گا۔ اتنے میں ربیہ بولی۔ ہاں، ساری بات دلچسپی کی ہوتی ہے، جس چیز میں بندہ انٹرسٹ لے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی کینٹین میں پہنچ گئی۔ آج بل میں پے کروں گی، روزانہ ہی تم کر دیتی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ربیہ نے زمان کی پاکٹ پر ہاتھ رکھا کہ مبادا وہ پیسے ہی نہ نکال لے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم کر دینا۔ اچھا ایک بات بتاؤ زمان۔ ہاں پوچھو۔ ربیہ نے اس کے انداز کو تجسس سے دیکھا۔ یہ جو ہمارے کالج کی بیک سائڈ پر درخت ہے، اس کے بارے میں جو باتیں سننے کو آتی ہیں، کیا وہ سچ ہیں؟ زمان نے آہستگی سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا اس بارے میں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ربیہ کو شک ہوا کہ کہیں یہ کچھ الٹا سیدھا نہ کرنے جا رہی ہو۔ ایسے ہی پوچھا ہے کیونکہ آج کل کے دور میں کون بھوت پریت پر یقین رکھتا ہے؟ زمان لاپرواہی سے بولی۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے زمان، تم کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، نہ ہی اس طرف جانے کے بارے میں سوچنا۔ ربیہ نے سختی سے کہا۔ نہیں نہیں، میں کیوں جاؤں گی بھلا؟ زمان بولی، لیکن دل ہی دل میں وہ ارادہ کر چکی تھی کہ یہ راز وہ معلوم کر کے رہے گی۔ یار ایسا کیا ہے جو تم مجھے اس طرح روکتی ہو؟ زمان نے چڑھ کر کہا۔ دیکھو زمان، تم میری بہت اچھی دوست ہو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں اور اسی لیے تمہیں منع کرتی ہوں۔ تم میری بات مانتی کیوں نہیں؟ صرف ایک بار جانے دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہے۔ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ پھر کبھی نہیں جاؤں گی، بس ایک بار جانے دو پلیز، اس نے التجائیہ نظروں میں کہتے ہوئے امید بھری نظروں سے ربیہ کو دیکھا۔ ربیہ نے بے بسی سے اس نادان لڑکی کو دیکھا جو بچوں کی طرح اس درخت کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ وہ تو اسے ہر مصیبت سے بچانا چاہتی تھی، مگر وہ ضدی لڑکی نہ مانی۔ بالآخر ان کا تیسرا پیریڈ فری تھا، سو زمان نے اپنے ارادے کا عملی جامہ پہنانے کے لیے ربیہ کو بھی بلا لیا۔ دونوں سب سے چھپتی چھپاتی کالج کی بیک سائڈ کی طرف آئیں۔ اب وہ اس درخت کے سامنے تھیں۔ ربیہ کا خوف کے مارے برا حال تھا، لیکن زمان بڑی دلچسپی سے درخت کو گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ چلو زمان، واپس چلو، مجھے خوف لگ رہا ہے کہیں کوئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ ربیہ کو رہ رہ کر برے خیال آ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی
کوئی پیچھے سے آ کر انہیں دبوچ لے گا۔ یار کیا ہے، تھوڑی دیر تو رک جاؤ نا، دیکھنے تو دو آخر یہاں ہے کیا۔ خواہ لوگ جھوٹی سچی کہانیاں بناتے رہتے ہیں اور تم ان باتوں پر اتنی آسانی سے یقین کر لیتی ہو۔ زمان مزے سے بولی۔ درخت کی ایک ٹہنی نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھی، لیکن پھر زمان کی پہنچ سے دور بھی تھی۔ زمان نے اچھل کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ ربیہ نے روکنے کے باوجود اس نے اپنی کوشش ترک نہ کی۔ کئی دفعہ کی کوشش کے باوجود وہ ٹہنی اس کے ہاتھ نہ آ سکی تو تھک ہار کر اس نے غصے سے ٹہنی کو گھورا۔ اچانک ہی ٹہنی میں حرکت محسوس ہوئی، وہ خود بخود جھکی اور زمان کے چہرے کے بالکل قریب آ گئی۔ زمان خوفزدہ ہو کر الٹے قدموں پیچھے بھاگی۔ ربیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، دونوں چیخیں مارتی ہوئی اندھا دھند باہر نکلیں اور کالج کی پچھلی سائیڈ والے گیٹ کے ذریعے باہر نکل گئیں۔ باہر نکل کر دونوں سانس بحال کرنے کے لیے رکیں۔ دونوں کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ ربیہ نے غصے سے زمان کی طرف دیکھا۔ زمان نے سر جھکا لیا۔ ربیہ نے بولنے کا ارادہ ترک کر لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل دی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں جاسوسیاں کرنے کا؟ کیا کہتی تھیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں جھوٹی باتوں پر یقین کر لیتی ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پتہ چل گیا نا اب کہ سب بکواس نہیں کرتے، لیکن تم کہاں سنتی ہو؟ اگر کل کچھ ہو جاتا تو؟ ربیہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی کیونکہ کل جو کچھ ہوا تھا اس سے وہ بہت خوفزدہ تھی۔ زمان نے سر جھکایا ہوا تھا، وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اب عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے کمرے میں ایک انجانی سی مہک ہو، ایسا محسوس ہوتا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی مگر کوئی نہ ہوتا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ ماما نے گھر میں ہی ایک پارٹی ارینج کی جس میں سب لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔ اسی پارٹی میں ربیہ بھی آئی تھی۔ سب نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ سب کے پاس ڈھیر سارے گفٹ جمع ہو گئے۔ رات گئے پارٹی کا اختتام ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ واش روم میں آ گئی۔ اپنے گفٹ کھولنے کے لیے وہ بڑھی ہی تھی کہ اسے تکیے کے نیچے کچھ رکھا ہوا نظر آیا۔ یہ ایک گفٹ تھا جو بہت خوبصورت تھا اور ان تمام تحفوں سے خوبصورت تھا۔ اس کی سائڈ پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جسے وہ پڑھنے لگی۔ تجھے کیا خبر میرے حال کی، میرے درد میرے ملال کی، یہ میرے خیال کا سلسلہ کسی یاد سے جڑا ہوا، اسے دیکھنا اسے سوچنا میری زندگی کا ہے فیصلہ، یہ اسی کی پلکوں کے سائے ہیں میری روح میں جو اتر گئے، یہ جنون منزل عشق ہے جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ او مائی گاڈ! جیسے ہی اس نے گفٹ کھولا حیرت سے کنگ ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں شیشے کا بنا ہوا بہت ہی خوبصورت تاج محل چمک رہا تھا۔ اس سے نکلنے والی چمک سیدھی زمان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اتنا خوبصورت تحفہ آج تک اسے کسی نے نہیں دیا، محض تمہارے لیے۔ ایک ہلکی سی آواز کی باز گشت اس کے کانوں میں گونجی تو وہ اچھل پڑی۔ کون؟ وہ سہم کر بولی۔ کون ہو تم؟ بولتے کیوں نہیں؟ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ آخر تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ وہ اب زور زور سے بول رہی تھی۔ اگر میں سامنے آؤں گا تو تم ڈر جاؤ گی۔ اچانک ایک بھاری آواز گونجی۔ اس نے پھر دیکھا ادھر ادھر مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بولی، نہیں میں نہیں ڈروں گی، تم سامنے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے قریب ایک دھندلا سا عکس بننے لگا جو واضح ہو گیا۔ پھر اس نے ایک نوجوان کا روپ دھار لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا کسی پرستان کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ زمان اسے بے پناہ حسن کو ٹکٹکی باندھے دیکھ جا رہی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی دلکش آواز کانوں میں گونجی تو جیسے زمان ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر والی کیفیت غائب ہو گئی تھی۔ زمان مجھ سے ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہارا دوست ہوں۔ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ زمان نے اٹکتے ہوئے کہا۔ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے پہلی بار تمہیں تب دیکھا تھا جب تم کالج میں درخت کے پاس آئی تھیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ تم نے ہمارے گھر کا رخ کیا۔ زمان کو تو خوشی ہو رہی تھی، اسے جنات سے ملنے کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا۔ وہ سوچا کرتی تھی اگر کوئی جن زادہ مل جائے اس سے دوستی کر کے ڈھیر سارے پیسے لوں گی۔ اس نے باخوشی
اس کی یہ دوستی قبول کر لی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اب وہ مجھ سے ملنے والے پیسے دھڑلے سے خرچ کرتی اور اس کی سبھی سہیلیاں حیران ہو جاتی کہ زمان اچانک سے اس قدر امیر کیسے ہو گئی۔ اس کے کپڑے، جوتے اور بیگ نہایت قیمتی ہوتے تھے، اور پھر ایک دن اسے اس دوستی کی قیمت چکانا پڑی۔ شان اس سے ملنے آیا تو اس نے اسے بتایا، میرے بابا میرا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، تم میری شادی میں آؤ گے نا؟ یہ سن کر شان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی رنگ گزر گئے۔ آج اس کی بارات تھی۔ بیوٹیشین کے ہاتھوں نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ کسی کی بھی نظر اس کے چہرے پر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ اچانک ہی لڑکیوں نے دیکھا کہ زمان اپنے کمرے سے غائب تھی۔ دولہا کب کا آ چکا تھا اور سب لڑکیاں ہنستے ہنستے اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اوپر کیا قیامت ان کی منتظر ہے۔ زمان اپنے گھر سے غائب تھی اور اس کے ماں باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ ادھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک عجیب سی جگہ پر پایا، جیسے کسی شہزادے کا محل ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسے یہاں لے کر آنے والا کون ہے۔ اب شان اس کی طرف آتا تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتی تھی، کیونکہ اسے اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ اب وہ صبح شام ایک ہی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ ایک دن اس نے بہت پیار سے اس سے پوچھا، شان تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ شان کا دل پگھل گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے مزید نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں واپس جانا ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس؟ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زمان نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے موقع نہ مل سکا۔ چند لمحوں میں ہی وہ اپنے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ جاؤ اپنے گھر، شان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ عجیب سی کشمکش کی حالت میں اندر داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آگے بڑھی تو اس کے ماما پاپا لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر زمان پر پڑی وہ اٹھ کھڑے ہوئے، حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، رک جاؤ، وہیں رک جاؤ۔ اس کے پاپا کی آواز لانچ میں گونجی، اب کیا لینے آئی ہو؟ تمہاری وجہ سے ہماری اتنی بدنامی ہو گئی ہے۔ کیا تماشا دیکھنے آئے ہو ہماری عزت کا؟ جو تم نے چار چاند لگائے ہیں، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بابا میں بھاگ کر نہیں گئی تھی، آپ میری بات تو سنیں۔ بس میں نے کہہ دیا مجھے کچھ نہیں سننا، اب نکلو یہاں سے اور ہمیں نظر مت آنا۔ نکال دو اسے یہاں سے، میں اس کی شکل تو کیا اس کا سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا اور زمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر باہر نکالنے لگا۔ وہ تڑپنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو ملازم سے چھڑوایا اور پاپا کے قدموں میں گر گئی۔ پاپا خدا کے لیے میری بات سنیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے پاپا نے نفرت سے اسے دیکھا اور غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے یوں رخ موڑ لیا تھا جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رشتے اس طرح بھی بدلتے ہیں کہ میری غلطی نہ ہونے کے باوجود مجھے سزا دے رہے ہیں۔ دیکھ لیا تم نے اپنوں کو؟ بہت یاد کرتی تھی نا تم انہیں؟ دیکھو انہیں تم سے زیادہ اپنا سٹیٹس عزیز ہے، اپنی عزت عزیز ہے۔ زمان نے شان کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو پوچھے، میں بہت بری ہوں شان، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں تمہارے قابل بھی نہیں ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے گر گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے زمان؟ جب تم کو مجھ سے نفرت تھی تب برا کیا تھا؟ یہ بات تو سمجھ نہیں آتی۔ اب جب تمہیں لگا کہ میں اچھا ہوں تو اب میرے ساتھ برا کرنے جا رہی ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے میں الجھتے ہوئے بولا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنی دنیا میں لے گیا۔ اس دن کے بعد زمان کو کسی نے اپنے گھر کے آس پاس نہیں دیکھا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ اس کے ماں باپ نے اسے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی مگر زمان جب سے غائب ہوئی اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔